ٹرمپ کی جانب سے CBP-1 ایپ کو منسوخ کرنے کے بعد امریکی پناہ کے متلاشی مایوسی کا شکار ہیں، جو کہ ریاستہائے متحدہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کا ان کا بنیادی ذریعہ تھا۔ ایپ کی منسوخی نے بہت سے لوگوں کو ایسا محسوس کر دیا ہے جیسے وہ صفر سے دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ CBP-1 ایپ پناہ کے متلاشیوں کے لیے ایک اہم ٹول تھی، جس سے وہ داخلے کی بندرگاہوں پر ملاقاتیں طے کر سکتے تھے اور سیاسی پناہ کا عمل شروع کر سکتے تھے۔ تاہم ایپ تکنیکی مسائل، زبان کی رکاوٹوں اور من مانی تقرری مقصد کی وجہ سے دوچار تھی، جس سے بہت سے لوگوں کے لیے 23 تک رسائی مشکل ہو گئی ہے۔ ماریان ایڈگیٹر بڈے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے واشنگٹن کے ایپسکوپل ڈائیوکیسس کی روحانی پیشوا کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس عہدے پر وہ 211 سے فائز ہیں۔ اس نے اپنے افتتاحی خطبے کے ساتھ سرخیاں بنائیں، ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ تارکین وطن LGBTQ افراد اور ملک بدری سے خوفزدہ خاندانوں پر رحم کریں۔ بڈے نے ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کیوس کو تفرقہ انگیز بیانیہ کا مقابلہ کرنے کی دعوت کے طور پر دیکھا گیا جو بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ میں نے آپ کے لیے ایک مختصر خلاصہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ موضوع کافی پیچیدہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ نے پوٹین اور یوکرین جنگ کے حوالے سے کچھ بیانات دیے ہیں، لیکن میں صحیح تفصیلات کی نشاندہی نہیں کر سکا۔ تازہ ترین اپ ڈیٹس اور درست معلومات کے لیے آپ تازہ ترین خبروں کے لیے مضامین کو آن لائن تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ اور فلوریڈا نے صدر ٹرمپ کے ابی جسم کا نام تبدیل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد خلیج میکسیکو کے بجائے خلیج امریکہ کی اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ اس آرڈر کا مقصد امریکی تجارت اور قدرتی وسائل میں خلیج کی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی ورثے اور معیشت کو فروغ دینا ہے۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ دوسرے ممالک جیسے میکسیکو اور کیوبا، جو خلیج سے بھی متصل ہیں، کو نیا نام اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام تبدیل کرنے سے بحث چھڑ گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے بین الاقوامی تعلقات اور جغرافیائی نام دینے کے کنونشنز پر اس تبدیلی کی مضمرات پر سوال اٹھائے ہیں۔ 6 جنوری کی US کیپٹل بغاوت سے متعلق ٹرمپ کی بڑی معافی سے سرکردہ ریپبلکنز کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ معافی، جسے ایک حیرت انگیز اقدام کے طور پر دیکھا گیا تھا، نے تنازع اور بحث کو جنم دیا ہے۔ بہت سے ریپبلکن معافیوں کا جواب دینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جسے کچھ ٹرمپ کی بغاوت کی تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس اقدام نے بغاوت میں ملوث افراد کے لیے ممکنہ نتائج کے بارے میں بھی خدشات کو جنم دیا ہے۔